بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن جوزی بغدادی رحمہ اللہ سے علی بن مغیرہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کا وقت رحلت آیا تو اس نے اپنے مال کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جن کی تعداد 4 تھی: مفر، ربیعہ، ایاد اور انمار۔ اس نے ان سے کہا کہ بیٹو، یہ سرخ خیمہ جو چمڑے کا بنا ہوا تھا اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہو وہ مفر کا ہے۔ اسی وجہ سے مفر کو مفر الحمراء کہا جاتا ہے، اور یہ جو سیاہ خیمہ اور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ربیہ کا ہے، اور یہ خادمہ اور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ایاد کا ہے۔ اس خادمہ کا رنگ مخلوط رنگ تھا جس میں سیاہی اور سفیدی تھی، اور یہ تھیلی اور دنانیر انمار کے ہیں۔ اور نزار نے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ اگر موجودہ چیزوں کی تقسیم کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو تم لوگ افعا بن افعا جرہمی سے فیصلہ کرا لینا۔ اب جب نزار بن معد کا سفر آخرت گزر چکا اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا تو چاروں بھائیوں کا آپس میں اس تقسیم کے وقت اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال کے بعد چاروں بھائیوں نے افعا کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا اور افعا کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ افعا اس وقت شاہ نجران تھا۔ پھر چاروں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر مفر کی نظر ایک زمین کے ٹکڑے پر پڑی جس میں سے کسی جانور نے گھاس چری تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہاں سے اونٹ نے گھاس چری ہے اور وہ اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ ربیہ کہنے لگا کہ وہ ٹیڑھا بھی ہے، یعنی ایک کروٹ میں جھک کر چلتا ہے۔ پھر ایاد نے کہا یہ اونٹ ابتر بھی ہے، یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ پھر انمار نے کہا کہ وہ بتکا ہوا بھی ہے، یعنی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں اور پھر وہ لوگ آگے چل پڑے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ان کو ایک شخص ملا جس کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس شخص نے ان چاروں بھائیوں سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ تم نے کہیں ادھر ادھر تو نہیں دیکھا؟ اس کی بات سن کر مفر نے کہا کہ کیا وہ آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر ربیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا وہ ٹیڑھا بھی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ پھر ایاد گویا ہوا کہ کیا وہ ابتر یعنی دم کٹا ہوا بھی ہے؟ اس شخص نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ پھر انمار اس آدمی سے کہنے لگا کہ کیا وہ بتکا ہوا بھی ہے، یعنی تم سے بھاگا ہے؟ اس شخص نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی اور کہنے لگا واللہ یہ سب نشانیاں میرے اونٹ کی ہیں، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو ان چاروں نے کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ آدمی یہ ساری معلومات سن کر کہاں ماننے والا تھا، چنانچہ وہ ان سے لپٹ پڑا اور کہنے لگا میں تمہیں کیسے سچا سمجھوں جبکہ تم نے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دی ہیں۔ پھر وہ شخص ان کے پیچھے لگ گیا حتیٰ کہ یہ لوگ چلتے چلتے نجران پہنچ گئے اور افعا جرہمی کے پاس چلے گئے تو اونٹ والے بوڑھے شخص نے بادشاہ کو پکار کر کہا ان لوگوں کے ہاتھ میرا اونٹ لگا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے تمام علامات بتائی ہیں اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ افعا نے ان چاروں بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں اس کی علامات کیسے بیان کی؟ اس کی بات سن کر مفر کہنے لگا کہ ہم زمین کے ایک ٹکڑے کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ہری بھری گھاس تھی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک سمت کی گھاس چرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کو نہیں چھیڑا، اس بات سے میں نے سمجھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس کے بعد ربیہ بولا زمین پر میں نے اس کے پاؤں کے ایک نشان کو مکمل پایا اور دوسرا نشان خراب پایا، اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ایک پاؤں زمین پر سختی سے ڈالتا ہے اور اس کو رگڑ کر اٹھانے کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے۔ پھر ایاد کہنے لگا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ دم والا ہوتا تو اس کے دم ہلانے کی وجہ سے اس کی مینگنیاں متفرق ہو جاتی۔ پھر انمار کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایک حصہ جہاں گھاس خوب گنجان گھنی ہے وہاں سے کھائی گئی تھی، لیکن تھوڑی سی پھر دوسری ایسی جگہ سے گھاس کھائی گئی تھی جو جگہ خراب تھی اور وہ بری جگہ تھی جہاں گھاس کم تھی، تو اس سے میں نے جان لیا کہ وہ بتکا ہوا ہے، ورنہ اچھی جگہ سے گھاس کھاتا رہتا۔ افعا نے ان چاروں بھائیوں کا بیان سن کر بوڑھے شخص سے کہا کہ ان لوگوں کا تیرے اونٹ سے کوئی تعلق نہیں، کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھر افعا نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان بھائیوں نے اپنا پورا معاملہ افعا کے گوشے گزار کیا تو اس نے ان کو مرحبا کہا اور پھر بولا کہ باوجود اس قدر فہم و ذکا کے اور سمجھداری کے جو میں دیکھ چکا ہوں، پھر بھی تم میرے فیصلے کی احتجاج کیسے رکھتے ہو؟ پھر اس نے ان کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا اور عمدہ شراب منگوائی اور ان کو بیٹھک میں ٹھہرایا اور ایک شخص کو ان پر متعین کر دیا جو ان کی گفتگو کے بارے میں کان لگائے رکھے۔
अब ये चारों भाई जब खाने से फारिग हो गए तो मफर ने कहा कि आज तक मैंने ऐसी उम्दा शराब नहीं देखी, अच्छा होता कि ये कब्र पर लगे हुए अंगूर की ना होती। फिर रबिया कहने लगा, मैंने आज तक ऐसा गोश्त नहीं खाया, काश कि वो बकरी ऐसी ना होती कि उसे कुतिया का दूध पिलाया जाता। फिर अयाद कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसा साहिब सरवत और शराफत नहीं देखा, काश कि वो उसी बाप का बेटा होता जिसकी तरफ मंसूब किया जाता है। उस शख्स ने जब उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो जाकर अफ़आ को बयान कर दी। बादशाह ने इसके बाद नाज़िम शराब खाना से पूछा कि तुमने जो शराब अभी मुहैया की थी वो किस तरह से हासिल की गई थी। उसने कहा कि ये उस अंगूर से बनाई गई है जो आपके वालिद की कब्र पर लगा हुआ है। हमारे पास इस वक्त इससे ज़्यादा नफीस और कीमती शराब मौजूद नहीं थी। फिर बादशाह ने बकरी के बारे में चरवाहे से तहकीक की तो उसने इकरार कर लिया कि हमने इस बकरी को कुतिया का दूध पिलाया करते थे, क्योंकि बकरियों में इससे फरबा और कोई बकरी मौजूद नहीं थी, इसलिए इसको ज़िबा किया गया। फिर बादशाह ने अपनी माँ से अपने बाप के बारे में तहकीक की तो उसने बताया कि वो ऐसे बादशाह के मातहत थी जिसकी औलाद नहीं होती थी, इसलिए मुझे इस बात से बड़ी गिरानी थी कि इसके बाद हुकूमत का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। तो मैंने अपने नफ्स पर एक ऐसे शख्स को कुदरत दी जो हमारे पास मेहमान हुआ था, बस उसी से इस सल्तनत का वारिस पैदा हुआ। इस तहकीक के बाद बादशाह उनकी जहानत पर हैरान हुआ और उनके पीछे उस शख्स को लगाया जिसने उनकी बातें सुनी थीं कि उनसे जो कुछ उन्होंने कहा इसकी वजह दरियाफ्त करे। चुनांचे उस शख्स ने उनसे जाकर गुफ्तगू की। उसकी बात सुनकर मफर कहने लगा कि ये शराब उस अंगूर से बनाई गई जो कब्र पर लगा हुआ है। ये मुझे ऐसे मालूम हुआ कि शराब का खासा है कि जब पी जाती है तो सुरूर लाती है और गम ज़ाइल हो जाता है, लेकिन इस शराब का असर मैंने इसके मुख्तलिफ पाया। जब मैंने इसको पिया तो दिल पर गम का गलबा हो गया। फिर रबिया कहने लगा कि ये बात कि गोश्त ऐसी बकरी का है जिसे कुतिया का दूध पिलाकर पाला गया है, मुझे ऐसे मालूम हुई कि भेड़, बकरी और दूसरी अक़साम के हैवानात का गोश्त नीचे और चर्बी ऊपर होती है, बजुज़ कुत्ते के कि उसका गोश्त ऊपर और चर्बी नीचे होती है। तो मैंने इस गोश्त में कुत्ते की ये खासियत देखकर समझ लिया कि ये गोश्त ऐसी बकरी का है जिसको कुतिया का दूध पिलाया गया है, जिसकी वजह से गोश्त ने यह खासियत हासिल कर ली। फिर अयाद कहने लगा कि ये बात कि ये बादशाह अपने बाप का बेटा नहीं है जिसकी तरफ मंसूब किया जाता है, मैंने इस तरह मालूम की कि इसने हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मैं इस बात से समझ गया कि इसकी ये तबी हालत इसके बाप जैसी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं किया करता था। उस शख्स ने जाकर अफ़आ को इस तमाम गुफ्तगू से मुत्तले किया तो उसने कहा कि ये लोग शयातीन मालूम होते हैं, लिहाजा इनको जल्द रुखसत करना चाहिए। फिर अफ़आ उन भाइयों के पास आया और उनसे कहा कि अपनी रोदात सुनाओ। तो उन्होंने जो कुछ उनके बाप ने वसीयत की थी बयान की और जो कुछ बाहम इख्तलाफ वाक़ई हुआ वो भी बयान किया। तो उसने फैसला किया कि माल सुर्ख खैमे के मुशाबे है, वो मफर का है। चुनाचे मफर के हिस्से में दीनार और सुर्ख ऊँट आए। फिर अफ़आ ने कहा कि जो अमवाल स्याह कुब्बा के मुशाबे हैं, ख्वाह वो चौपाएँ हों या कुछ और, ये सब रबिया का है। फिर उसके हिस्से में काले घोड़े आए, इसलिए उसको रबियतुल फ़र्स भी कहा जाता है। फिर उसने कहा कि जो माल इस खादिमा के मुशाबे हो जिसके रंग में सफ़ेदी और स्याही है वो अयाद का है। तो उसके हिस्से में अबलक यानी ऐसे घोड़े जो स्याह और सफ़ेद मखलूक रंग के थे और गाय बैल वगैरह आ गए। फिर अनमार के हक़ में दिरहमों और ज़मीन को तजवीज़ किया। फिर उसके बाद ये चारों भाई अफ़आ से इजाज़त लेकर रुखसत हो गए।